عنوان نمبر 01 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن العوام کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے خاندان بن واسط سے تھا۔ ان کی والدہ صفی بنت عبدال مطلب رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، یعنی الف مدہ پہ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ نیز حضرت زبیر بن العوام حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ حضرت زبیر بن العوام کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے محمد اکثریوں کہا کرتے تھے کہ میرے والد طلحہ نیز زبیر بن العوام، علی بن ابی طالب اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین کی ولادت مکہ شہر میں 21 سال ہوئی تھی، یعنی ولادت کے لحاظ سے یہ تمام حضرات ہم امت ہے۔ حضرت زبیر بن العوام السابقین الاولین، یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا آزمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزیدیہ کہ حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ، یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سے شادکام فرمایا تھا۔ ظہور سلام سے قبل ہی حضرت زبیر بن العوام اور حضرت ابو بکر صدیق کے مابین خاص قریبی تعلقات اور گہرے مراسم تھے، لہذا اسی دوستی کی وجہ سے حضرت الف بے واو بے کافرے نے دین اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں انہیں رسول اللہ کی بعثت کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حضرت زبیر اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت زبیر بن العوام کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے دین اسلام کی رفعت و سربلندی نون یہ ز پہ یہ غین میم بے الف سین لام الف میم کی حمایت و نصرت کی خاطر سب سے پہلے اپنی تلوار بلند کی۔ مکہ شہر میں رسول اللہ کی بعثت مبارکہ کے بعد ابارک الابتدائی دن جب چل رہے تھے، تب ایک روزیہ صورتحال پیش آئی کہ مشرکین مکہ میں سے کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت زبیر بالکل ہی نوعمرت ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان سے رہا نہ گیا اور اپنی کم سنی کے باوجود ننگی تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر ایک جگہ جب الف مدہ پہ سے ملاقات ہوئی، الف واو اور الف مدہ پہ کو زندہ سلامت اور بخیر و عافیت دیکھا، تب یہ مطمئن ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی، ہاتھ میں برہنہ تلوار لہراتے ہوئے، تو الف مدہ پہ نے وجہ دریافت فرمائی۔ تب نون واو عین میم رے سے بے یہ نون بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے اس افواہ کے بارے میں بتایا۔ نون یہ سے الف مدہ پہ کی خیریت وافیت اور سلامتی سے متعلق اپنی فکراور تشویش سے آگاہ کیا، جس پہ رے الف مدہ پہ نے انہیں دعائے خیر دی۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے اظہار رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت زبیر بن العوام بھی شامل تھے، اور پھر نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، تب دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بن العوام بھی مدینہ منورہ آ پہنچے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ و دیگر مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ تشریف آوری کے فوری بعد ایک تکلیف دہ صورتحال یہ پیش آئی کہ کافی عرصے تک ان مہاجرین حضرات کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ مدینہ شہر میں چونکہ مقامی عرب آبادی کے علاوہ یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے، جو کہ صدیوں سے نسل در نسل وہیں مستقل طور پر مقیم تھے، اور جو کہ رسول اللہ نون یہ الف مدہ پہ کے ساتھ ہی مسلمانوں کی مدینہ آمد پر سخت نہ تھے، اور اتفاق یہ کہ جادو ٹونے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی، یہی ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا، اور اس حوالے سے انہیں بڑی شہرت بھی حاصل تھی۔ چنانچہ جب کافی عرصہ اسی کیفیت میں گزر گیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے کسی مسلمان گھرانے میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، تب ان یہودی مدینہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے ان مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اور یوں ہم نے جادو کے ذریعے ان کی مستقل نسل بندی کر دی ہے، لہذا آئندہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور یہ رفتہ رفتہ ان کا خود خاتمہ ہو جائے گا۔ مسلمان چونکہ راسخ العقیدہ تھے، لہذا اس افواہ پر انہوں نے قانون نہیں کرے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہی تھے، طبعی طور پر انہیں بھی اولاد کی خواہش تھی، لہذا جو وقت گزرتا گئی، یہود کی طرف سے یہ افواہ تقویت پکڑتی گئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ چیز تشویش کا باعث بنتی چلی گئی۔
آخر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت زبیر بن العوام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسما بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، جس کا ناگنہ عبداللہ رکھا گیا، چونکہ تمام مہاجرین حضرات کی مدینہ آمد کے بعد اور فریہ کے عرصہ دراز اور طویل انتظار اور بے چینی کے بعد مزیدیہ کے یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کی بذریعہ جادو نسل بندی کی افواہ اڑائے جانے کے بعد ہی پہلا مولود تھا، لہذا اس کی ولادت رسول اللہ کے لیے، اس بچے کے والدین کے لیے نیز تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا سبب بنی۔ اس روز مسلمان دن بھر خوشی کا اظہار کرتے رہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے، اور اس روز مدینہ کے گلی کوچے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوت کی نوبت آئی تو رسول اللہ کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوت پیش آئے، ہر غزوے کے موقع پر حضرت زبیر سین و علام اللہ کی زیر قیادت شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی، مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس سب شدید صدمے کی کیفیت سے دوچار تھے۔ ایسے میں جنگ کے خاتمے کے فوری بعد مسلمانوں کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ہماری اس کیفیت اور شکست وریخت کو محسوس کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ لہذا اس چیز کے سبب کی غرض سے رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے مشاورت اور غور و فکر کے بعد ہی فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ کر دیا جائے تاکہ ان پر خوف طاری ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان جس جسمانی و نفسیاتی کیفیت سے دوچار تھے اور جس طرح انہیں شکست وریخت کا سامنا تھا، وہ سبھی زخموں سے چور تھے۔ ایسے میں اب دوبارہ اسی دشمن کے تعاقب میں نکل کھڑے ہونا، یہ بہت دل گردے کا اور انتہائی جان جوکھوں کا کام تھا۔ لیکن بہرحال جب رسول اللہ نے اس چیز کا فیصلہ فرما ہی لیا تو اب 70 مسلمانوں کا ایک دستہ فوری طور پر تیار کیا گیا اور اس کی قیادت کے لیے الف مدہ نے حضرت زبیر بن العوام کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ یہ دستہ احد کے میدان سے ہی فوری طور پر مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے مشرکین نے جب مسلمانوں کے اس دستے کو اپنے تعاقب میں آتا دیکھا تو وہ مسلمانوں کی ہمت و شجاعت، بلند حوصلہ اور عزیمت و استقامت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد مسلمان کبھی ہمارے تعاقب کی جرت نہیں کر سکتے، لہٰذا ضرور انہیں کہیں سے کوئی بڑی بھرپور مدد ملی ہے، لہٰذا یا کوئی تازہ دم دستہ ہمارے تعاقب میں چلے آ رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے مزید دستے بھی چلے آ رہے ہیں۔ الغرض مسلمانوں کے اس بروقت اقدام کی وجہ سے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی طرف سے خوف اور رفتاری ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں راستے میں کہیں رکے بغیر جلد از جلد واپس مکہ پہنچنا چاہے۔ چنانچہ اب انہوں نے اپنی واپسی کی رفتار مزید تیز کر دی اور سیدھے مکہ پہنچ کر ہی دم لیا، اور یہ مسلمان ان کے دوبارہ حملہ آور ہو جانے کے اندیشے سے محفوظ و مطمئن ہو گئے۔ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر جب مشرکین مکہ نون یزید آلیہ غافر بہیتے سے عرب قبائل مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ پہنچے تھے، کیفیت یہ تھی کہ جدر نگاہ ٹھٹی تھی، بس 400 دشمن کی فوج ہی نظر آتی تھی۔ اس بیرونی دشمن کی طرف سے لاحق خطرے کے علاوہ مزیدیہ کے اندرونی خفیہ دشمنوں بالخصوص یہودی مدینہ کے طاقتور قبیلے بنو قریظہ کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش لاحق تھی۔ ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھیں کہ اس قبیلے نے مشرکین مکہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے اور یہ منصوبہ طے کیا گیا ہے کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا جائے گا اور ہر طرف خوب افراتفری ہوگی، تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ شہر کے اندر یہ یہودی فتنہ برپا کریں گے، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کریں گے، ان کی املاک کو لوٹیں گے، نیزان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہودی مدینہ کے ان ناپاک عزائم سے رسول اللہ و دیگر تمام مسلمان بخوبی آگاہ ہو چکے تھے، لہذا یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ ایک طرف خندق کے اس پار سفارہ بیرونی دشمن کی طرف سے کسی بھی وقت بڑا حملہ متوقع تھا، دوسری طرف خود مدینہ شہر کے اندران خفیہ دشمنوں کی طرف سے اچانک بڑی جارحیت کا اندیشہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی۔ اسی صورتحال کے درمیان ایک رات رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو مجھے بنو قریظہ کے بارے میں خبر لا کر دے۔ اس پر حضرت زبیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، چونکہ یہ کام بہت زیادہ خطرناک تھا۔ تنہا خفی طور پر بنو قریظہ کے محلے میں جانا، وہاں صورتحال کا جائزہ لینا، کسی بھی طرح ان کے عزائم اور اخفی منصوبوں کا کھوج لگانا، اور پھر اسی طرح چھپتے چھپاتے وہاں سے واپس آنا،
مزید اتفاق یہ کہ وہ رات بھی انتہائی بھیانک تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہر طرف تیز طوفانی ہواؤں کے جھوٹ اچل رہے تھے، سردی انتہائی عروج پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے میں یہ کام انجام دینا بہت جان جوکھوں کا کام تھا، لہٰذا رسول اللہ کے استفسار پر جب حضرت زبیر نون بڑی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے خود کو اس کام کے لیے پیش کیا، تواز کے بے الف واو جیم واو دال الف مدہ پہ نے اپنا یہی سوال دہرایا۔ دوسری بار بھی وہاں موجود تمام افراد میں سے حضرت زبیر نون بڑی یہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں۔ الف واو رے پہ دو چشمے رے الف مدہ پہ نے تیسری بار ہی سوال دہرایا، تب تیسری بار بھی حضرت زبیر نے ہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں۔ تب رسول اللہ نے حضرت زبیر بن العوام کو ضروری ہدایات دے کر بن مقریظہ کی جانب روانہ فرمایا، اور اس موقع پہ رے الف مدہ پہ نے یہ یادگار ترین الفاظ ارشاد فرمائے، ہر نبی کا ایک حواری ہوا کرتا ہے اور امیر حواری زبیر ہیں۔ وقت کا یہ سفر جاری رہا، حضرت زبیر بن العوام کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کا سب فیض استفادہ نونیز الف مدہ پہ کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ الف مدہ پہ کی طرف سے بھی زبیر کافی علامہ بڑی محبتوں اور شفقتوں کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں الف مدہ پہ کا مبارک دور گزر گی۔ الف مدہ پہ تادمہ آخر ان سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔